السلام علیکم، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ رخسار احمد۔ اس ٹائم میں موجود ہوں نیوز سبزی منڈی اسلام آباد میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف کاروباری شخصیت ناصر خان صاحب، جن نے بچپن سے لے کے آج تک جو ہے ایک ہی کاروبار کیا ہے، وہ ہے آلو اور پیاز کا۔ بہت بڑا کاروبار ان کا یہاں پہ ہے۔ اس حوالے سے آج ان کا انٹرویو کریں گے اور جانیں گے آخر کیا جو ہے منڈی کے حالات ہیں، پیاز کے کیا ریٹ چل رہے ہیں، اس کے علاوہ آلو اور لہسن کے کیا ریٹ چل رہے ہیں، کیونکہ مختلف ادوار میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ کبھی جو ہے ایسے ان چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں اور کبھی کم ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم، سب سے پہلے آپ کا انٹروڈکشن۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصر خان میرا نام ہے، اسلام آباد سبزی منڈی سے کام کر رہا ہوں۔ کب سے تعلق ہے آپ کا اس منڈی سے اور کب سے آپ نے کاروبار شروع کیا؟ ہم نے کاروبار شروع کیا بہت چھوٹا تھا، جب اسلام آباد آیا تھا ادھر پیاز آلو کا کام شروع کیا۔ آخر کیسے سوچ آئی ذہن میں کہ ایک پیاز کا کاروبار کروں، کیونکہ دنیا میں اور بھی بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں، آخر کچھ نہ کچھ تو وسیلہ بنا ہوگا جس کی وجہ سے آپ اس کاروبار میں آئے؟ سر یہ بات تھا کہ ہم نے پہلا پرچون کام کرتا تھا، پھر میں نے سوچا ہے کہ ہم آڑت کا کام کرو، آڑت کا کام تھوڑا بہتر ہے۔ آج کل کیونکہ منڈی میں دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ معاشی جو ہے استحکام بھی پایا جا رہا ہے، اور مختلف جو ہے چیزوں کی قیمتیں ایک جگہ پہ رک ہی نہیں رہی، کبھی چیزوں کی قیمت اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آ جاتی ہے۔ اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ پیاز اس سال بہت لوگوں نے لگایا، پچھلا سال بہت مہنگا تھا، بوری 30-32 ہزار تک گیا، اس وجہ سے لوگوں نے بہت لگایا۔ یہ پہلے صرف سوات آ رہا تھا، ابھی ٹکسلا وغیرہ وغیرہ مردان نوخار یہ منصیرے سے آ رہا ہے، اس وجہ سے پیاز اس سال بہت ڈاؤن ہے، لوگوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ آپ سب سے زیادہ کس جگہ سے جو ہے منگواتے ہیں پیاز، اور خاص کر ریٹنگ کے حوالے سے اگر اس کا ریٹ وغیرہ دیکھا جائے تو کس حوالے سے آپ کو مناسب پڑتا ہے؟ یہ ہم نے جب سوات سے آئے گا مناسب پڑتا ہے، وہ بہت ریٹ خراب ہے اس لوگوں کا، اس وجہ سے کہ پیاز اس سال بہت لگا ہوا ہے۔ سیاسی استحکام پیدا ہوتا ہے تو آپ کی منڈی کو بھی فرق پڑتا ہے؟ نہیں سر، جس کے ساتھ سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سبزی کا کام ہے۔ پچھلے سال شارٹ ہو گیا، باہر ملکوں سے آیا، پھر بھی پورا نہیں ہو رہا تھا۔ چھوٹا توڑے 10,000 8,000 کا بک رہا تھا، کابل کا 30,000 32,000۔ اس سال فصل بہت زیادہ ہوا ہے، سوات میں ہوا ہے، ٹکسلا میں ہوا ہے، منصیرے میں ہوا ہے، اس وجہ سے پیاز مندہ ہو گیا۔ پیاز کی قیمت میں پچھلے دنوں کیونکہ بہت زیادہ جو ہے اضافہ ہوا، آخر اس کی کیا وجوہات تھیں؟ وہ تو اس وجہ تھا کہ سب سیلاب آیا، وہ تباہ ہو گیا پیاز، پھر پاکستان میں پیاز شارٹ ہو گیا، کابل آ رہا تھا وہ بھی بہت مہنگا تھا، پھر ایران آ گیا وہ بھی شارٹ ہو گیا، پھر دوسرا ملکوں سے پیاز آیا، پھر بھی پورا نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی شکر ہے اپنا پیاز بہت لگایا، وہ مندہ ہو گیا۔ تو آپ کون سا زیادہ یوز کرتے ہیں، گلگت والا آلو یوز کرتے ہیں یا گلگت ابھی نہیں آیا، ابھی آ رہا ہے، لاہور پہ آ رہا ہے، جب مندہ ہو جائے پھر اسلام آباد بھی آ جائے گی۔ تقریباً گلگت سے کتنے عرصے میں یہاں پہ آلو پہنچ جاتا ہے؟ اور آپ صارفین پہ، کیونکہ جب آپ سے ایک دفعہ چیز خریدتے ہوں گے تو بار بار وہ آپ کے پاس آتے ہوں گے، تو آپ کے پاس ڈیمانڈ کس چیز کی زیادہ ہے؟ ڈیمانڈ اس سال آلو کا زیادہ ہے، پیاز تھوڑا مندہ ہے۔ گلگت ابھی تک نہیں ہے، گلگت 15-16 گھنٹوں میں 20 گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہے، آج کل لاہور جاتا ہے، فیصل آباد جاتا ہے، ادھر نہیں آیا اسلام آباد۔ وہ اسلام آباد ہو سکتا ہے 20-25 تاریخ کو آ جائے۔ مہنگائی میں کیونکہ پورے ملک میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، کیا آپ کی منڈی کو بھی اس سے کوئی فرق پڑا ہے؟ یار یہ آگے ابھی یہ سبزی بہت شارٹ ہے، یہ 3-4 دن ہو گیا لاہور میں بہت بارشیں ہو رہا ہے، اب یہ سبزی 3-4 دن ہو گیا شارٹ ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا سے بھی کچھ جو ہے خریدے جا رہے ہیں یہ فروٹ اور پھل وغیرہ، تو اس کے علاوہ مختلف علاقوں سے آتے ہیں، کیا ہمارے پاکستان میں اگر ختم ہو جائیں گے تو ہمیں وہ مناسب پڑیں گے؟ نہیں سر، انڈیا سے تو نہیں آ رہا ہے، کابل سے آ رہا ہے، سب فروٹ جو ہے میوہ جات سب کابل سے آ رہا ہے، جب شارٹ ہو جاتا ہے کابل سے آ رہا ہے، وہ انڈیا سے ابھی تک نہیں آیا، ہو سکتا ہے آلو آ جائے، آلو کا بات چل رہا ہے۔ جی، میرے ساتھ موجود تھے ناصر خان صاحب، کے نیو منڈی اسلام آباد میں جو ہے بہت بڑے تاجر ہیں، یہاں پہ پیاز کا، آلو کا اور لہسن کا کاروبار کرتے ہیں۔ اپنے میزبان راجہ رخسار احمد کو دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔